الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ صلوات نہایت فرمائیے محمد۔ آپ سے درخواست کریں گے بانیان مجلس کے مرحومین اپنے مرحومین تمام شہدائے ملت اور خاص طور پر شہید رہبر معظم کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور ذرا اس سے بہتر انداز میں صلوات۔ دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ جو وقت آپ نے مجھے دیا تھا اس وقت ممبر پہ بٹھا دیا اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وقت کی پابندی ہے۔ دیکھیے ایک بات ہم آپ کو بتائیں، جب ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ کتنے ہی لوگ بیٹھے ہوں گے ہم مجلس پوری پڑھیں گے، آپ کبھی آزما لیجئے گا اگر 4 آدمی بھی بیٹھے ہیں نا میں مجلس پوری پڑھوں گا جتنی مجھے پڑھنی ہے۔ جب مجھے پرواہ نہیں تو آپ کو بھی پرواہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجمع کی پرواہ کبھی نہ کریں، فرش بچھا کے مولا کے حوالے کر دیا کریں، بچھا دیا نا ذمہ داری ہو مجلس ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں لوگوں کو یہی سمجھاتا ہوں کہ آپ مجمع کا انتظار نہ کریں، جو نہیں آئے گا اب میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن فرش اعضا کو انتظار نہیں کرانا چاہیے۔ فرش اعضا ہے امام حسین کا فرش اعضا ہے، معصوم کونین آتی ہیں، عقیدہ ہے ہمارا بھائی سب آتے ہیں نا معصومین، تو ان کو انتظار نہ کراؤ، وقت پہ مجلس شروع کرو وقت پہ ختم کرو۔ مل کر ایک بار تمام مومنین کے صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد۔ علماء کرام تشریف فرمائیں ان کی اجازت سے سورہ فتح کی 4تھی آیت، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اور وہ اللہ جس نے مومنین کے دلوں پر سکون نازل کیا، جس نے مومنین کے دلوں پر سکون نازل کیا، ان کی پریشانیوں کو مطلب دور کیا، ان کی مصیبتوں کو مطلب دور کیا، انہیں سکون دے دیا۔ کیوں دیا؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وہ جو پہلے سے مومن ہیں تاکہ اور ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے، ایمان در ایمان، اور ان کا ایمان بڑھانے کے لیے اللہ نے ان کے دلوں پر سکون نازل کیا۔ اور پھر اس کے بعد وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے سارے لشکر اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ جسے چاہے اپنا لشکر قرار دے کے بھیج دے گا، کبھی ابابیلوں کو بھیج دے گا، کبھی مچھروں کو بھیج دے گا، ہے نا؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ کبھی ہواؤں کو بھیجے گا، کبھی طوفانوں کو بھیجے گا۔ انتظار کرو ابھی انشاءاللہ ایک اور سمندری طوفان آنے والا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم سے چھپا ہوا ہے، علیم ہے، ہر شے کو وہ جانتا ہے، وہ علیم ہے، حکیمہ، اور اس کی کوئی بات حکمت و دانش سے خالی، یعنی خواہ کی معاذ اللہ کوئی بات نہیں ہے، ہر بات میں حکمت ہے، ہر چیز میں حکمت ہے، پریشانی ہے تو اس میں حکمت ہے، مصیبت ہے تو اس میں حکمت ہے، ہر چیز میں حکمت ہے۔ اب یہ سورہ فتح کی آیت نازل کب ہوئی؟ مزے کی بات دیکھیے آپ، آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب مسلمان پریشان ہیں، الٹا پریشان ہیں، منہ بنے ہوئے لوگوں کے۔ بھائی ساری تاریخ ہے، میں کوئی نئی بات تھوڑی پڑھ رہا، اور میں پڑھتا بھی سب کے لیے ہوں مجلس، الحمدللہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ سب میری بات سنیں،
اس لیے کوئی دل آزاری والی بات بھی مجھ سے نہیں ہوتی، نہ میں کسی کی دل آزاری کرتا ہوں، نہ اس کو میں اچھا سمجھتا ہوں۔ بات وہ کرو کہ کوئی نہ بھی مانے تو کم سے کم سن تو لینا ہماری بات، ہے نا، سن لو لینا۔ دیکھیے یہ ایسے ہی ہے جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم ہوا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے، اس نے سرکشی کی ہے، اس کی ہدایت کے لیے جائیے۔ تو جناب موسیٰ نے کچھ دعائیں مانگی تھیں، ہمارے علماء اکثر پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، جب درس شروع کرتا ہوں پڑھنا تو میں بھی پڑھتا ہوں وہ دعا، رب اشرح لی صدری، کچھ دعا ہے نا، قال رب اشرح لی صدری، تو موسیٰ نے کہا پروردگار مجھے شرح صدر دے دے۔ دیکھیے شرح صدر کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے قوموں کو سمجھانا، اللہ کا پیغام پہنچانا اتنا آسان کام نہیں ہے بھائی، اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے۔ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں مانیں گے، کسی قسم کی بات نہیں مانتے، تو قوموں کو سمجھانا، وہ بھی فرعون جیسی قوم، کتنا مشکل کام ہوگا۔ تو پروردگار شرح صدر، تاکہ میں برداشت کر سکوں نا، اتنا بڑا دل ہو، جو بھی کچھ کہے برداشت کروں، جو کہے برداشت، شرح صدر۔ تو شرح صدر دعا کی، یہاں کسی نے یہ ترجمہ تو نہیں کیا کہ میرا سینہ چاک کر دے، کسی نے کیا؟ ارے بھائی کرنا چاہیے نا، کرنا چاہیے نا، کیونکہ وہاں کیا کہ نہیں کیا؟ الم نشرح لک صدرک، اے حبیب ہم نے آپ کو شرح صدر دیا، ایک ہی بات ہے نا وہاں بھی اور یہاں بھی۔ تو وہاں ترجمہ کیا کیا گیا؟ سینہ چاک کیا، اور ایک بار نہیں، ایک سے زیادہ بار۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، ہم ایسا، کیونکہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ رسول خلق ہی رسول ہوا ہے، رسول خلق ہی رسول ہوا ہے بھائی، اور کسی نبی کے سینہ چاک کرنے کی روایت ملی تو کس کا منصب بڑا ہے؟ رحمت للعالمین کا یا باقی نبیوں کا؟ کس کا منصب بڑا ہے؟ او بھائی ان کو تو نبوت اور رسالت بھی اس رسول کے صدقے میں ملی ہے، تو بھائی وہاں تو کسی کی ضرورت پیش نہیں آئی ہے نا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ، کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ جناب موسیٰ نے دعا کی تھی، وہی آیت ہے رب اشرح لی صدری، شرح صدر دے دے، یعنی وسعت قلبی مجھے دے دے۔ تو ہر نبی کو ضرورت تھی نا قوموں کے لیے کہ شرح صدر، شرح صدر، اور سب انبیاء کی مصیبتیں، مشکلات، مصائب ایک طرف، اور پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر ایک طرف۔ تو چلیے ہمیں بات کچھ اور کرنی ہے، یہ تو ضمناً ہم نے ایک جملہ عرض کر دیا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، معبود میرے لیے آسان کر دے، اتنا آسان تو نہیں ہے نا، تبلیغات الہی کو پہنچانا اتنا آسان ہے کیا؟ وہ بھائی ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے، تو انبیاء کے سامنے جو قومیں تھی وہ اللہ کی پناہ کیسے لوگ دے بھائی؟ آج بھی مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ ایک صحیح بات بتانے کے لیے نہ معلوم کتنے راستے استعمال کرنے پڑتے ہیں، کسی طرح صحیح بات بتا دو، صحیح بات بتا دو، کیونکہ ذرا سی بات میں ماشاءاللہ مومنین ناراض، یہ کیوں کہا، وہ کیوں کہا، یہ نہیں کہا، وہ یہ کہا، ہے نا، ساری چیزیں آپ کے سامنے، کتنا مشکل ہو جاتا ہے، سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے مسائل کو۔ تو یسر لی امری، معبود میرے کام کو آسان کر، یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اے پروردگار میری زبان کی گرہ کھول دے، گرہ کو کھول دے، یعنی قوت بیان دے دے۔ کیوں؟ یفقہوا قولی، تاکہ یہ میری بات سمجھ سکے، مانے نہ مانے اس کی بحث نہیں ہے، سمجھ سکے، میں ان کو سمجھا سکوں اپنی بات، مجھے قوت بیان دے دے۔ یہ کس کی دعائیں ہیں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ سمجھ میں آیا کہ قوت بیان چاہیے، زبان کی گرہ کھلنی چاہیے، یہ امر آسان ہو جانا چاہیے۔ ایسے ہی ہے نا کہ قوموں کے سامنے جانا مسئلہ تو نہیں ہے، ان کو سمجھانا اتنا آسان تو نہیں ہے۔ اب یہاں یہی مسئلہ ہے نا، یہ آیت ہے، اس سورہ کی آیت ہے جس کا پہلی ہی آیت فتح مبین کا اعلان کر رہی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فتحً مبینہ، بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین دی۔ تو اب لوگوں کو خوش ہونا چاہیے نا، لیکن جناب معاملہ الٹا ہے، پڑھ لیجئے کوئی بھی تاریخ،
کہیں کی بھی پڑھ لیجئے، معاملہ الٹا ہے۔ مسلمان تو ناراض ہیں، سارے مسلمان ناراض سے مراد غصے میں ہیں، غم و غصے کی حالت میں ہیں۔ بھئی 1400 آدمی چلے تھے مدینے سے، اور یہ سوچ کر چلے تھے کہ حرم میں جائیں گے، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، مکے جائیں گے۔ آدھے سے زیادہ تو وہ تھے جو بیچارے در بدر کیے گئے تھے، وہ واپس خوش خوش جا رہے ہیں، اپنے گھروں کو دیکھیں گے مکے۔ یہی ہے نا، حضور نے خواب بیان کیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ اس سال کا میں نے خواب دیکھا ہے، حرم خدا گیا ہوں، مکے گیا ہوں، سعی بھی کر رہا ہوں اور طواف بھی کر رہا ہوں، سارے خوش، سب کو یقین تھا کہ یہ کام ہوگا۔ اور جیسے مکے والوں نے راستہ روک دیا، بڑی تفصیلی ہے، اس پہ ہم ابھی 4-5 مجلسیں پڑھ کے آ رہے ہیں، کوشش کریں گے ایک مجلس میں آپ کو سارا مضمون دے کر چلے جائیں۔ تو ہوا یہ کہ جناب انہیں راستہ روک لیا، ان کا نہیں آنے دیں گے، جنگ کی نوبت۔ اللہ کے رسول فرماتے جنگ نہیں کرنا ہے، ورنہ یہی ہوگا کہ اسلام تلوار سے پھیلا، تلوار سے پھیلا۔ حالانکہ آسان تھا، یہ وہ مقام ہے جہاں سارے مسلمان لڑنے کے لیے تیار، گھسیں گے، مکے پہ قبضہ کریں گے، کس کی مجال ہے ہمیں روکے؟ اللہ کے رسول نے روک دیا، رک جاؤ۔ اب وہاں سے وفد پہ وفد آ رہا ہے، کبھی حویتب آ رہا ہے، کبھی سہیل ابن عمرو، کبھی اکرمہ ابن ابی جہل، یہ سب چلے آ رہے ہیں کہ نہیں نہیں دیکھیے آپ کیا چاہیں گے۔ اور مسعود ثقفی بھی آ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اپنی قوم کا خون بہایا جائے، مکہ خون سے رنگین ہو جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا۔ بھائی اللہ کا گھر ہے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں بھائی، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ کیوں؟ یاد رکھیے اس زمانے میں بھی مکے کا یہ مقام تھا کہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ اللہ کے گھر میں آنے سے کسی کو روک دے، کوئی نہیں روک سکتا۔ حتیٰ کہ اس زمانے میں تو یہودی بھی آتے تھے، مسیحی بھی آتے تھے۔ یاد رکھیے گا، یہ تو سورہ برات کے آنے کے بعد بنا ہوا نا سب کا کہ اب کوئی نہیں گھس سکتا بغیر اسلام کے، سمجھ میں آگے؟ سب آتے تھے خانہ کعبہ کا طواف کرنے، زیارت کرنے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا۔ کہا کہ بھائی قانون نہیں ہے ایسا، ہم اللہ کے گھر کی زیارت کرنے آئے گا، نہیں، ہماری کمزوری ظاہر ہو جائے گی، لہذا نہیں، آپ کو نہیں آنے دیں گے۔ او جناب، بات بڑھتی گئی، مسلمان تیار کہ چلو حملہ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے منع کہ نہیں، ابھی جنگ نہیں کرنی۔ ایک دو کو بھیجا بھی مکے حالات دیکھنے کے لیے، وہاں میں ایک کو تو قتل کرنے کے در پہ تھے، وہ خیر وہ واپس آ گئے۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں بھی بھیجا گیا تھا، تو ان کے بھی قتل کے پیچھے پڑ گئے وہ۔ لیکن ابان ابن سعید، ان کے قوم کے ایک شخص تھے، سعید ابن ابان یا ابان ابن سعید، بہرحال انہوں نے امان دی ان کو۔ تو اب یہ خبر پھیل گئی تھی کہ بھائی قتل کر دیا گیا انہیں اور ان کے ساتھیوں کو۔ تو اللہ نے بیعت لی، اللہ کے رسول نے سب سے بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، کہ اگر یہ خبر صحیح ہوئی تو پھر موت تک کی بیعت ہے۔ اور بیعت یہ ہے کہ کوئی مجھے چھوڑ کر فرار نہیں ہوگا۔ بیعت کس بات پہ؟ کہ کوئی میدان سے، اللہ کا حکم ہے بیعت لیجئے ان سے، کہ کوئی میدان کو پیٹ نہیں دکھائے گا، کیونکہ دیکھیے احد میں ہو چکا تھا نا، ایسا ایک منظر پیش آ چکا تھا، لہذا اللہ کے رسول نے بیعت کیا۔ حالانکہ اللہ بھی جانتا ہے، اس کا رسول بھی جانتا ہے کہ سب زندہ ہیں، حیات ہیں، لیکن یہاں بیعت لے لو سب سے، کیوں کوئی میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے گا۔ خیر جناب، بعد میں معلوم ہوا کہ خبر جھوٹی تھی، خبر جھوٹی تھی۔ اب معاہدے کی نوبت آئی، اب آپ کو لے کر آ رہے ہیں۔ اب مسلمان کہہ رہے ہیں بھائی کیسا معاہدہ، کیسی باتیں، 1400 لشکر ہے پورا، اللہ کے رسول حکم دیجئے حملہ کرتے۔ اللہ کے رسول باتیں نہیں نہیں، بیٹھے رہو۔ اب جب شرائط آئیں صلح کی تو ایک بھی شرط مسلمانوں کی طرف سے نہیں۔ اب دیکھیے آپ، اللہ فتح مبین بتا رہا ہے، اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں یہ ہو رہا ہے کہ سہیل ابن عمرو شرطیں رکھتا جا رہا ہے۔ پہلی شرط لکھو، پہلی شرط، اس سال آپ مکے میں داخل نہیں ہوں گے، اگلے سال آئیں گے۔ رسول نے کہا لکھو، لکھ دو، لکھو بھائی پہلی شرط، اس سال آپ مکے میں داخل نہیں ہوں گے، اگلے سال آئیں گے صرف 3 دن کے لیے، تلوار کے سوا کوئی ہتھیار ساتھ نہیں ہوگا، احرام کی حالت میں ہوں گے، 3 دن آپ طواف کیجئے، عمرہ کیجئے اور واپس جائیے، لکھ دو بھائی۔ دوسری شرط،
ہمارا کوئی بھی آدمی چاہے وہ اسلام قبول کر کے مدینے جائے گا، آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کہا جب ہی دے دیں گے، جاؤ واپس۔ کوئی واپس، آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ شرطیں وہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے ایک بھی شرط نہیں رکھی، سب وہ رکھ رہے ہیں۔ یہ شرط، تیسری شرط، جو ہمارے حلیف یعنی ہم پیمان، ہم معاہدہ قبائل ہیں، وہ بھی اس کے پابند ہوں گے، اور کسی ایک پر زیادتی دوسرے پر زیادتی شمار کی جائے گی۔ جیسے بنی بکر حلیف ہیں مکہ کے اور بنی خزاعہ حلیف تھے مدینے والوں کے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جناب ان کے یہ بھی ہم پیمان، اور ان میں بھی کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ اگر ان دونوں میں آپس میں بھی، تو تم میں سے کوئی ساتھ نہیں دے گا، اگر کوئی ساتھ دے گا تو معاہدہ ٹوٹ جائے گا، معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی شرط ان کی، چلو بھائی مان لی۔ 10 سال تک اس معاہدے کے تحت کوئی جنگ یا قتال نہیں ہوگا، لکھ دو بھائی شرط مان۔ اب مسلمانوں کی یہ کون سی شرط؟ اللہ کے رسول، یہ ساری ان کی شرطیں ہیں۔ آپ یاد رکھیے کہ یہ وہ واحد موقع ہے کہ جہاں اللہ کے رسول نے کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا، کوئی مشورہ نہیں کیا، پیشانیوں پہ بل، مشکل ہو گئی سب کو۔ ہمیں تو یہ کہہ کے لایا گیا تھا کہ مکے میں داخل ہوں گے، طواف کریں، یہ سب کیا ہوا؟ یہ سب تو برعکس ہو گیا۔ بلکہ کچھ لوگوں کا تو ذکر ہے باقاعدہ تاریخ میں کہ انہیں شک ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کس میں شک ہو گیا؟ نبوت میں۔ ہر تاریخ نے لکھا ہے بھائی، ہم تو بہت احتیاط سے پڑھ رہے ہیں نا۔ وہی بات ہے کہ انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو، تو ہم تو بچا بچا کے پڑھ رہے ہیں، بہت احتیاط سے پڑھ رہے ہیں۔ لکھنے والوں نے تو کیا کیا لکھا ہے، آپ حیرت کریں گے۔ خیر جناب، یہ ساری باتیں ہوں گی۔ اب لکھے کون؟ اچھا، ایک عجیب بات ہے، سب سے زیادہ غصہ کسے آنا چاہیے تھا؟ اسے آنا چاہیے تھا جو فاتح بدر ہے۔ سب سے زیادہ غصہ اسے آنا چاہیے تھا جو فاتح احد ہے۔ سب سے زیادہ غصہ اسے آنا چاہیے تھا جو فاتح خندق ہے۔ بھائی ابھی خیبر تو ہوئی نہیں نا، یہ تو 6 ہجری کی بات ہے نا، خیبر تو 7 ہجری میں ہوگی، تو خیبر تو جتنی جنگ ہے تو غصہ تو اسے آنا چاہیے، لیکن وہ اکیلا رسول کے ساتھ ہے، پیشانی پہ کوئی بل بھی نہیں ہے، کچھ نہیں، ٹھیک ہے جیسا رسول کہہ رہا ہے، باقی سب ناراض۔ بھائی اتنا غصے ہیں کہ مشہور مورخ تبری، علامہ ابو بکر جلال الدین جریر تبری یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ قربانی دو۔ 70 جانور قربانیوں کے لائے تھے نا، 70 اونٹ قربانی کا نشان لگا کے لائے تھے کہ قربانی دینی ہے، قربانی دو، سر منڈواؤ، حالت احرام سے باہر، سنتے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول نے 3 بار حکم دیا، کتنی بار؟ تمام تاریخیں گواہ ہیں، 3 بار حکم دیا، اتنا غصے کے عالم۔ تیسری بار کے بعد پھر ایک دوسرے کے سر مونڈ رہے تھے، تو پھر تبری لکھتا ہے کہ اتنے غصے میں تھے، لگتا تھا ایک دوسرے کو قتل کر رہے۔ آئیے اب آگے کیا ہوا؟ علی کو بلایا گیا، علی آپ لکھیں گے، علی فوراً بیٹھ گئے لکھیں۔ مزے کی بات ہے کہ علی کو کوئی نہ غصہ ہے، سوال بھی نہیں کوئی کہ اللہ کے رسول میں ہوں نا، جنگ کیجئے۔ علی نے کبھی یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ پیچھے لشکر کتنا بڑا ہے؟ خندق میں پوچھا تھا، خیبر میں پوچھا، علی کو ضرورت ہی نہیں تھی پوچھنے کی کہ پیچھے کتنے آدمی آئیں گے میرے ساتھ، علی کو اس سے غرض نہیں۔ تو کہنا چاہیے تھے نا مولا کو، مولا پر اللہ کے رسول میں ہوں، آپ جنگ کا اعلان کیجئے۔ نہیں، علی نے کوئی سوال بھی نہیں کیا، سارے تو سوالات کر دے، کیوں؟ وہ خدا کے بندو، علی سے زیادہ کون مزاج رسالت کو جانتا ہے؟ علی سے زیادہ کون جانتا ہے کہ رسول کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ مشیت الہی کے پابند ہے نا؟
لہذا علی کے ہاتھ میں قلم ہے، علی لکھ رہے ہیں. پڑھ لیجیے گا تاریخ، علی لکھ رہے ہیں صلح نامہ. وہاں ایک عجیب واقعہ ہو گیا، بڑا عجیب. وہ جیسے صلح لکھنے کی بات آئی تو ادھر سے سہیل ابن عمرو کا نام لکھا گیا، سہیل ابن عمرو اور محمد رسول اللہ. علی نے کیا لکھا؟ محمد. بڑھ گیا، اس نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ اگر ہم رسول مانتے تو پھر یہ لڑائی کائے کی تھی، جنگیں کائے کی؟ ہم نہیں مانتے، اس کو کاٹو، یہ رسول اللہ کو کاٹو جو لکھا ہے. علی نے انکار کر دیا. اللہ کے رسول نے دیکھا، علی سے کہا علی کاٹ دو، علی کاٹ دو. علی نے قلم رکھ دیا، کہ خدا کی قسم جس ہاتھ سے رسول اللہ لکھ دیا اس سے کاٹوں گا نہیں. سنیے جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، ابھی اتنی آسان نہیں ہے جو میں نے جملہ کہا ہے، بڑا مشکل ہے یہ. اللہ کے رسول مسکرائے، قلم لیا، رسول اللہ جہاں لکھا تھا اسے کاٹا اور محمد ابن عبداللہ لکھ دیا. محمد ابن عبداللہ وہ لکھ دیا، بات ہو گئی. لیکن جناب ایک سوال تو آپ کے اوپر آ گیا، اعتراض تو آ گیا، آیا کہ نہیں آیا؟ اب سب کہیں گے نا کہ بھائی محبت میں صحیح، عقیدت میں صحیح، کچھ بھی صحیح، لیکن ایک موقع تو ایسا آیا نا کہ رسول نے کچھ کہا اور علی نے نہیں مانا. سوال ہو گیا نا، آ گیا نا آپ پر اعتراض کہ بھئی آپ کہتے ہیں ایسے اطاعت گزار تھے، مطیع تھے، فرما بردار تھے، لیکن ایک وقت تو ایسا آیا نا کہ اللہ کے رسول نے کچھ کہا اور علی نے، بھئی محبت میں صحیح، عقیدت میں صحیح، جذبات ایسے تھے رسول سے متعلق، لیکن بھائی مانا تو نہیں، محبت ہو یا عقیدت مانا تو نہیں. تو اب سن لیجئے جواب، علی کو ماننا بھی نہیں تھا. کیوں؟ اس کے پیچھے بھی عظمت رسول کا راز چھپا ہوا تھا. سنو کیا ہوا. یہی ہوا نا کہ علی نے قلم رکھ دیا کہ میں اپنے ہاتھ سے نہیں کاٹوں گا. رسول نے جہاں لکھا تھا رسول اللہ اسے کاٹا. کاٹنے کے بعد کیا لکھا؟ محمد ابن عبداللہ. محمد ابن عبداللہ لکھا. مورخ نے لکھ دیا، واقعہ نگاروں نے لکھ دیا کہ ایسا ہوا ایسا ہوا. وہ بھول گیا کہ اس میں کتنا بڑا راز چھپا کے علی نے رکھا ہے. اب جب یہ کہتے ہیں کہ امی کا مطلب ہے نہ پڑھنا جانتا تھا نہ لکھنا جانتا تھا، تو بتاؤ جب رسول کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو کاٹا کیا؟ لکھنا نہیں آتا تھا تو لکھا کیا؟ ذرا بلند آواز سے صلوات عنایت فرمائیے. اچھا ایک گزارش کریں گے آپ سے، دیکھیے ادھر خاصی جگہ اب لوگ بیچارے پیچھے تنگ ہو رہے. بیٹا تھوڑا سا بچوں آگے آ جاؤ، جوانوں سے کہہ رہا ہوں بیٹا آگے آ جاؤ، مجھے آپ ہی سے تو بات کرنی ہے. بزرگ تو سب جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. آئیے ایک درود بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے محمد و آل محمد پر. جزاک اللہ. آ جاؤ بیٹا، تھوڑا سا بیٹا آگے بڑھاؤ تاکہ وہ جو مومنین آ رہے ہیں نا ان کو تکلیف نہ ہو. میں نہیں چاہتا ہوں بیچارے چپلوں پہ بیٹھیں، جوتوں پہ بیٹھیں. آپ آگے آ جائیے مل کر ایک بار اور تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات عنایت فرمائیے. جزاک اللہ. اب سمجھ میں آیا یہ علی کی حکمت تھی، اور رسول بھی جانتے تھے کہ علی کیوں ایسا کر رہے ہیں. اگر علی اس دن ایسا نہ کرتے تو پھر وہ بات صحیح ہوتی کہ اللہ کے رسول کو معاذ اللہ نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا. اللہ کے بندو، تمام انبیاء کی صفات کس میں جمع ہیں؟ کوئی مسلمان انکار کر سکتا ہے تو آ جائے میرے سامنے. تمام انبیاء کی صفات جمع ہیں.
تو کتنے انبیاء لکھنا پڑھنا جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ تو اگر اللہ کے رسول نہیں جانتے تو پھر ایک صفت کم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہو گئی نا. مانو پھر کہ فلاں نبی میں یہ صفت زیادہ تھی. موسیٰ لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے، حضور معاذ اللہ نہیں جانتے تھے. سلیمان لکھنا جانتے تھے، خطوط ہیں ان کے، فلاں کو خط لکھا، فلاں کو خط لکھا، فلاں بادشاہ کو خط لکھا. حضور نہیں جانتے تو پھر کہاں سے صفات آ گئی؟ تو ان میں زیادہ ہوئی نا. ایسا ہے کہ کسی نبی میں کوئی صفت ہو اور ہمارے رسول میں نہ ہو؟ نہیں ہو سکتا نا. نہیں، یہ بھی غلط کہا میں نے، یہ میں نے غلط کہا. پھر بتا رہا ہوں آپ کو صحیح جملہ. آپ سنیے، صحیح بات یہ نہیں کہ تمام انبیاء کی صفات حضور کی ذات میں جمع ہو گئی. نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ انبیاء کی پیغمبر ختمی مرتبت کی کچھ صفات کو تقسیم کیا گیا تو 1,24,000 کو ملی. جب حضور کی صفات کو تقسیم کیا گیا، کیونکہ انبیاء بعد میں خلق ہوئے ہیں، نور محمد عربی پہلے خلق. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میں نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ لولا کا ما خلقت الافلاک، حبیب تجھے خلق نہ کرتا تو کچھ بھی نہیں کرتا. مقصود کائنات کون ہے؟ مقصود کائنات. پریشان مت ہو جائیے گا. چلیے آپ کی پریشانی ختم کر دوں. انا وعلی من نور واحد. ادھر رسالت کا نور خلق ہو رہا تھا، ادھر ولایت کا نور خلق ہو رہا، ادھر امامت کا نور. اگر ایسا نہ ہوتا تو رسالت کی گواہی کے لیے اللہ اور یہ دوسرا کافی نہ ہوتا. گواہ وہی ہوتا ہے جس کے سامنے معاملہ ہو رہا ہو. چلیے 2 منٹ میں نے آپ کا یہ مسئلہ حل کیا. آگے بڑھیے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تب سمجھ میں آئی کہ کیا حکمت عملی تھی علی کی. ارے بھائی خدا کے بندو، نہ کرو ایسا کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ہاں قرآن کہتا ہے میرے حبیب آپ نے کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا، تو اس میں مسئلہ ہے اتنا حکمت الہی ہے، نہیں لکھے گا رسول. آج AI کا زمانہ ہے، لوگ سینکڑوں تحریریں بنا کے لے آتے جالی ہیں، اپنے مفاد میں لے آتے تھے. وہ رسول نے یہ لکھ کے دیا تھا، فلاں کوئی لکھ کے دیا تھا، فلاں کوئی لکھ کے دیا، فلاں کوئی لکھ کے دیا. لاتے نہیں لاتے. لہذا رسول کی تحریر کا کوئی عکس ہی نہیں. اگر تحریر کے عکس ہیں آج تک تاریخ میں تو علی کی تحریر کے عکس ہیں. اور علی کون؟ لحم کا لحمی، دموں کا دمی، حرب کا حربی. سمجھ میں آئی بات؟ علی وہ ہے، اس کی لڑائی میری لڑائی، یعنی اس کی ضرب میری ضرب. ایک صفت اور بھی ہے نا کہ عمر ابن عبدوت کے مقابلے میں اللہ کے رسول خود کیوں نہیں گئے؟ مرحب کے مقابلے میں کیوں نہیں گئے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ. وہ لوگ کہہ دیں گے نہیں حضور تو شمشیر چلانی نہیں آتی تھی. بھیا یہ کسی اور کا عقیدہ ہوگا، ہمارا تو نہیں ہے، ہمارا تو نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے عقیدہ. لیکن بھائی بہرحال رسول نے جنگ تو نہیں کی. بلاتے تھے تم آؤ تم آؤ تم آؤ. جب کوئی نہیں آتا تو کہتے علی تم ہی آ جاؤ. موقع سب کو دیتے تھے. اللہ کے رسول موقع خندق میں دیا نا، موقع خیبر میں بھی موقع دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہر میدان میں اپنے بھائی کو ہی بھیج دیتے. نہیں، موقع سب کو دیا اللہ کے رسول، دیا. ایسا ہی ہے. بس یاد رکھیں 2 مقام ایسے ہیں جہاں اللہ کے رسول نے دنیا کو بتایا، یا یوں کہیے کہ وہاں بھی علی کے ذریعے سے دنیا کے سامنے آیا کہ رسول کی طاقت کیا ہے. رسول کی ابھی بتاتے ہیں، 2-4 منٹ دے دیجئے، اس منزل تک پہنچنے والے ہیں، پھر آپ کو بتائیں گے کہ رسول کی طاقت کیا ہے. منصب رسالت کا تقاضا نہیں کہ اللہ کا رسول تلوار چلائے. کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. احد میں ایک جو بہت قریب کوئی آیا تھا تو اس کو ہلکا سا نیزہ چبھویا تھا، وہ جا کے بعد میں واصل جہنم ہوا.
لیکن اللہ کے رسول نے کبھی تلوار نہیں چلائی نا، کیونکہ منصب اللہ نے ایسا دیا ہے، منصب ہے رحمت للعالمین۔ لہذا اب کہاں سے یہ صفت سامنے آئے، کیسی یہ صفت سامنے آئے؟ تو جب اللہ کا رسول چاہتا تھا کہ میری یہ صفت دنیا کے سامنے آنا چاہیے، تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ علی کوئی بھی ضرب لگاتے تھے، اللہ کا رسول فوراً کہتا تھا ضربوں کا ضربی، علی یہ ضرب تو نے نہیں ماری، یہ ضرب میں نے ماری ہے۔ نہیں ابھی اس سے زیادہ واضح انداز میں بتائیں گے، میں ایسے نہیں جاتا، دلیل پوری کریں گے، ابھی دلیل پوری نہیں ہوئی ہماری، ابھی تو ہم نے صرف یہ جملہ اس لیے کہہ دیا کہ آپ کی توجہات ہماری طرف رہے۔ نیند ویند نہ آنے لگے کسی کو، ہر دفعہ آتا ہوں ایک نہ ایک سو رہا ہوتا ہے، شکر ہے ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا سوتا ہوا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو جناب آئیے، اب یہ سب ناراض، یہ کون سی صلح، یہ کون سی صلح ہے کہ ساری شرائط قریش، کفار قریش کی، ادھر وہ یہ کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، حبیب ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی، مبارک ہو۔ اللہ کا رسول اعلان کر رہا ہے فتح مبین، وہاں سب کے منہ اترے ہوئے ہیں بھائی، سب کے سوائے نے بتا دی نا علی کے سوا، سب کا علی جانتے ہیں جو ہو رہا ہے۔ اچھا اب یہ بڑا تفصیلی مضمون ہے، بس اتنا خلاصہ کریں دو جملوں میں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے نتائج آنے شروع ہو گئے اس صلح کے۔ وہ جناب ادھر سے بھاگ کے آیا ایک جناب، اس کا نام ہے ابو جندل، اس کا عمرو ابن، خود سہیل ابن عمرو کا بیٹا آ گیا تھا، اس نے کہا ہمارا معاہدہ واپس کو، واپس کر دیا۔ ایک اور بھاگ کے آیا ابو بصیر، وہ جناب آیا، انہیں کہا واپس بھیجو، 2 آدمی بھیج دیے مکے والوں نے۔ ابو بصیر بڑے ہوشیار تھے، یہ واپس جانے لگے، 2 آدمی تھے، ان کا 2 کو نہیں پٹ لوں گا۔ جب مدینے سے باہر نکل کے پھر ایک کی تلوار کی تعریفیں شروع کی، بھائی تیری تلوار بڑی زبردست ہے۔ اب وہ بڑا خوش ہوا، اس نے نیام سے نکالی، کہا ایسے بنوائی میں نے، فلاں جگہ سے بنوائی ہے، اسرائیل سے بنوائی ہے۔ یہ اسرائیل اس زمانے میں کہا تھا یار، اسرائیل تو نہیں تھا، منہ سے میرے نکل گیا خامخواہ میں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ لیکن یہ بتا دوں آپ کو کہ اس زمانے میں بہترین ہتھیار بنانے والے تھے یثرب کے یہودی، اور ان کی جنگ بھی کسی سے نہیں تھی۔ مزے کی بات یہ ہے بہترین ان کا اسلحہ لوگ لیتے تھے، ان سے اسلحہ لینا ہے۔ کیوں؟ اسلحہ لڑائی ہوگی تو بکے گا نا۔ اب سمجھ میں آیا اوس و خزرج کی لڑائی کا راز؟ جب تک یہودیوں کے ہاتھ میں تھا یثرب، لڑاتے تھے، اپنا اسلحہ بیچتے تھے، ادھار بھی دیتے تھے، اور جب وہ ادھار نہیں چکا پاتے تھے ان کے باغات جو گروی رکھتے تھے، سمجھ گئے؟ اب یہ گروی رکھ لو، ارے میرے دل میں بہت کچھ آ رہا ہے آپ کو سمجھانے کو، میں کیسے سمجھاؤں؟ جب وہ قرضہ واپس نہیں کرتے تھے تو اچھا یہ ہمارا، یہ ہمارا، یہ ہمارا، یہ ہمارا، آپ بیٹھ کے تالیاں بجاتے رہو۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ IMF آج ہی ہے، اس زمانے میں بھی تھا، نام کچھ اور تھا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ سمجھ گیا؟ یعنی مجبور تھے یثرب کے لوگ ان کی شرائط ماننے پر، کیونکہ ان کا قرضہ تھا، ان کے قرضوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے اوس و خزرج۔ لیکن جو ہی اسلام آیا آزاد ہوئے۔ پہلا قرضہ کیا ختم ہوا؟ خون بہا کے ایک دوسرے پر اس زمانے میں لاکھوں درہم و دینار نکلتے تھے۔ اللہ کے رسول نے دونوں قبیلوں کو جمع کر کے اعلان کیا، بس سارے خون معاف، تمہارے بھی کوئی خون بہا نہیں ہے۔ پہلے جب یہ ہوتا تھا، ان کی کوئی صلح ہونے لگتی تھی، ایک دم ٹارگٹ کلنگ شروع ہو جاتی تھی۔ ہاں کیا کرتے تھے یہودی؟ سازش، وہ یہ تو صلح ہو رہی ہے، لڑیں گے نہیں تو ہمارا اسلحہ کیسے بکے گا؟ کیا کرتے تھے؟ رات کی تاریکی میں گئے، 2 بندے ان کے مار دیے، تھوڑی دیر بعد 2 ان کے مار دیے، لبے پھر ٹھونٹھا شروع ہو گئی۔ سمجھ گئے میری بات؟ شعور شعور شعور
ایسے میں یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں، سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب اللہ کے رسول آئے جانتے تھے کہ یہ ایسا کریں گے، اللہ کے رسول نے اعلان کیا خبردار اگر کوئی قتل ہوگا تو پہلے میرے پاس آؤ گے، پہلے میرے پاس آؤ گے، آپس میں نہیں لڑو گے، کیونکہ وہ بھی تنگ آ چکے تھے نا 250-300 سال کے، سب نے طے کرے نہیں بھائی خدا کے لیے، وہ سمجھ گئے کہ مارنے والا کوئی اور ہے، میں لڑ رہا کسی اور سے، مجھے مارتا کوئی اور ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو سمجھ میں آئی ہماری بات؟ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول تو جانتے تھے نا، کہ خبردار۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سازش کے ہاتھ کاٹ دیے، اللہ کے رسول نے سازش کے ہاتھ کاٹ دی، ختم ہو گیا معاملہ۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو ابھی ابو بصیر ان کے ساتھ جا کے خوب تعریف، اچھا یہودیوں کی نہیں، ہاں بڑے زبردست، دکھائیے یار ذرا۔ اور وہ بھی خوش ہو رہا ہے میری تلوار کی طرف، دیکھ ایک انہیں مارا، گردن توڑ دی، دوڑا دی اس کی گردن۔ ایک مکی کو مارا، دوسرا خود ہی بھاگ گیا، اس نے بولا مجھے بھی قتل کر دے گا۔ اور مارنے کے بعد پھر مدینے آ گئے، کہتے اللہ کے رسول آپ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا تو آپ ذمہ دار نہیں، میں نے کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ ضرور جنگ کرائے گا۔ سمجھ گئے، اب وہ سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول مجھے پناہ نہیں دیں گے، بھاگ گیا۔ وہاں سے کہاں بھاگا؟ جدہ کے ساحل پر۔ ادھر ابو جندل کو پتہ چلا، سہیل ابن عمرو وہ بھی رات کی تاریخ میں نکلا وہاں پہنچ گیا۔ وہ جتنے تھے بھاگ کے مکے کے مسلمان جو بیچارے دب کے رہ رہے تھے، پٹ رہے تھے، قیدوں میں تھے، وہ 70 کے قریب جمع ہو گئے۔ اور یہ ان کا راستہ تھا شام سے آنے جانے کا، قافلوں کا، تجارتی، قریش کا تجارتی۔ اب یہ رات کو چھاپے مارے اور لوٹ کے لے جائیں ان کے قافلوں کو۔ اب وہ تنگ آ گئے، یار یہ کیا مصیبت ہو گئی، یہ کہاں جمع ہو گئے۔ انہی نے خود خط لکھا مدینے کے، بھائی ان کو آپ بلا لو اپنے پاس، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کو بلا لو بھائی، ہم نہیں مان، لے جاؤ ان کو۔ ایک بات یہاں ختم ہوئی، یہ پابندی ختم ہو گئی، جس کو جانا ہے جاؤ بھائی، جاؤ مدینے جاؤ، ہماری جان چھوڑو، یہاں پہ ہمیں خوار کرو، ختم ہو گئی بات۔ دوسرا معاملہ کیا ہوا؟ بنی خزاع اور بنی بکر میں لڑائی چھڑ گئی۔ کیسے چھڑ گئی؟ وہ ایسے چھڑ گئی کہ اسلام سے پہلے ان کی لڑائی چل رہی تھی 150 سال سے آپس میں، اسلام آیا، ان کی آپس کی لڑائی ختم ہو گئی، مسلمانوں سے بھڑ گئے۔ بدر میں، احد میں سب آتے تھے نا قریشیوں کے ساتھ۔ اب معاہدہ ہو گیا کہ 10 سال تک لڑائی، تو ان کی آپس کی لڑائی شروع ہو گئی۔ بنی بکر نے حملہ کر کے 2-3 بندے مار دیے، انہوں نے حملہ کیا۔ مکے والوں نے بنی بکر کی حمایت میں اسلحہ بھی اور افراد بھی گھسیڑ دیے، جنگ میں اتارا اور بہت مارا ان بیچاروں کو۔ آخر میں وہ پناہ لینے کے لیے کہاں آ گئے؟ خانہ کعبہ کے اندر، وہاں بھی مارا۔ اب یہ فریاد لے کے پہنچے کہاں؟ مدینے۔ توجہ سے دیکھیے، یہ موضوع ہر ایک کوئی نہیں پڑے گا آپ کے سامنے، میں یہ سارے رسک لیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ تاریخ میں کیا کیا ہوا ہے۔ یہ پہنچ گئے 40 آدمی بنی خزاع کے حضور کی بارگاہ میں کہ حضور ایسا ایسا ہوا، ان کے حلیف نے ساتھ دیا، ہمارا حلیف کوئی ہے نہیں۔ یہ بتا رہا ہوں کہ فتح مکہ کیسے ہوئی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ معاملہ ہے کیا، کیوں ایسے تو نہیں چلے گئے تھے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول نے اب بھی موقع دیا، خط لکھا، دیکھو معاہدہ تھا کہ حلیفوں میں بھی لڑائی نہیں ہو، تم نے ساتھ دیا ہے بنی بکر کا، ظلم کیا ہے، تو خیریت اسی میں کہ جتنے بھی بنی خزاع کے لوگ مارے گئے ان سب کا خون بہا ادا کرو، ان کا خون بہا ادا کرو، اور بنی بکر کا ساتھ چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ ترنگ میں تھے مکے والے، انہوں نے کہا نہ خون بہا دیں گے نہ بنی بکر کا ساتھ دیں گے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، جو کرنا ہے کر لو۔ اللہ کے رسول نے پیغام بھیج دیا کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ختم۔ تو کس کی وجہ سے ختم ہوا؟ مکے والوں کی نا، وہ انہوں نے شرائط، یہ طے تھا کہ کوئی بھی شرائط کی خلاف ورزی کرے گا معاہدہ، یہ بتانے جا رہے ہیں آپ کو، کچھ دیکھیے ابھی کیا ہوتا ہے، ختم ہو جائے گا معاہدہ، ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں رہے گا، ختم ہو گیا معاہدہ۔ اب جب معاہدہ ختم ہوا تو مکے والوں کو فکر ہوئی کہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی بھائی۔ پھر ایک صاحب، بڑے بزرگ صاحب، ان کو بھیجا گیا، اس وقت تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ مدینے آئے، حضرت ابو سفیان، سمجھ گئے نا، آپ ظاہر تاریخوں میں نام ہے، ہمارے برادران، علماء، اہل علم سب جانتے ہیں، اس وقت تک کلمہ تو نہیں پڑھا تھا نا، تو تشریف لے آئے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی صاحبزادی ہمارے
جس کو کہتے ہیں احترام اور تقدس کا مرکز ہیں، جناب ام حبیبہ سلام اللہ علیہا ام المومنین حرم میں اللہ کے رسول سیدھے اپنی بیٹی کے گھر آئے. وہ تو بیٹی ہے نا گھر میں. بیٹی نے سب سے پہلے کیا کیا؟ جس مسند پہ یا جس بستر پہ اللہ کے رسول بیٹھتے تھے اس کو لپیٹ دیا. ام المومنین کے فضائل پڑھ رہا ہوں، کنجوسی سے کام نہ لینا، صحیح دل سے کہہ رہا ہوں. ہمارا سلام ہو، ہمارا سلام ہو ان ہستیوں پر. لپیٹ دیا بستر. اس نے کہا یہ کیا کیا؟ میں تیرا باپ ہوں کیا یہاں بیٹھنے کے لائق نہیں، یا یہ بستر میرے لائق نہیں؟ جانتے ہیں بیٹی نے کیا جواب دیا؟ بیٹی نے کہا بابا ابھی تم مشرک ہو، کافر ہو، اور یہ رسول خدا کی مسند ہے، میں اس مسند پہ کسی کافر کو نہیں بیٹھنے دوں. تو سمجھ گیا بھائی جو صورتحال ہے وہاں سے واپس. تو اب آپ بتائیے میں ام المومنین کا ذکر کروں کہ نہ کروں؟ جناب ام حبیبہ سلام اللہ علیہ کا ذکر کروں کہ نہ کروں؟ او بھائی ہم نے خاندانوں کو تھوڑی دیکھا ہے، ہم نے تو یہ دیکھا جہاں بھی کوئی ایسا عاشق رسول ہے، رسول آل رسول ہے، تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا کہ اس کا خاندان کیا ہے. ہم کیوں کنجوسی سے کام لیں گے ان کے فضائل بیان کرنے میں؟ خلاصہ یہ کہ معاہدہ نہیں ہوا. ایک موقع ایسا ضرور آیا کہ امام حسن گود میں تھے، سوچا کہ نواسے ہیں، نواسے کی بات تو مانی جائے گی، اور چہیتے نواسے ہیں. نواسے سے کہا کہ آپ سفارش کیجئے، بس اتنا کہہ دیجئے، رسول سے اتنا کہلوا دیجئے کہ معاہدہ قائم ہے، معاہدہ قائم ہے. ارے بھائی آج تک دنیا نہیں سمجھ سکی کہ 4 سال کا ہو جب بھی امام ہے، گہوارے میں ہو جب بھی امام ہے. سن و سال کی امامت کے لیے کوئی قید نہیں ہوتی. اس ننھے سے بچے نے داڑھی پکڑ لی اور ناک پہ مکے مارنے شروع کر دیے کہ کلمہ پڑھ لے تیری مشکل حل ہو جائے گی. کسی نے نہیں سنی ان کی مدینے میں، کیونکہ اللہ کے رسول کو دیکھ لیا تھا کہ اللہ کا رسول ناراض ہے. سب زیادہ کسی کی ہمت نہیں. وہ اکیلے اپنے طور پہ کھڑے ہوئے مسجد نبی میں اعلان کیا کہ معاہدہ قائم کرنے کا اعلان کرتا ہوں. چلے گئے، واپس گئے. لوگوں نے پوچھا کیا کر کے آیا؟ کہ میں مسجد نبی میں اعلان کر کے آ گیا ہوں. وہ تو نے اعلان کیا، انہی نے بھی اعلان کیا؟ نہیں، انہی نے کوئی اعلان نہیں کیا. کہ تو عجیب آدمی ہے، کون سا معاہدہ، کیسا معاہدہ جب انہوں نے کہا ہی نہیں کچھ. خیر جناب اب آپ کو اصل بات بتاتے ہیں. اللہ کے رسول نے عام لام بندی کا حکم دیا اور سختی کے ساتھ پابند کر دیا. اول تو لوگوں کو معلوم نہیں تھا، جن چند لوگوں کو معلوم تھا بلا کے کہا خبردار خبر باہر نہ جائے، یعنی مکے تک خبر نہیں جانی چاہیے. اطراف کی جو بستیاں مسلمان ہو چکی تھیں وہاں پیغام بھیجو، سب کو بھیجو، مسلح افراد کو بھیجو، سواریوں کے ساتھ بھیجو. لیکن یہاں ایک ایسی ہستی ہے کہ جس نے اپنے بچے، ان کے بچے وہاں تھے، چاہا کہ وہاں خط لکھ دوں تاکہ ان پر احسان ہوگا، میرے بچے بچ جائیں گے، میرے بچے بچ جائیں گے. لہٰذا انہوں نے ایک عمرو ابن عبد المطلب کی کنیز تھی سارا، اس کے ساتھ وہ خط لکھ کے بھیج دیا. اور جب خط لکھ کے بھیجا تو اللہ کے رسول کو وہی سے معلوم ہوا، علی کو بلایا، علی جاؤ، ابھی دور نہیں گئی ہے، پکڑ کے لے آؤ، خط بھی لے لو اس سے اور اس کو بھی لے آؤ، اس کو بھی لے. علی جا رہے تھے، حضرت زبیر نے کہا میں علی کے ساتھ جاؤں گا. پھر رسول مسکرائے. آپ جانتے ہیں نا کہ جتنے بھی مارکے، بالکل آپ کو تاریخی بات بتا رہا ہوں، سمجھے؟ پتہ نہیں کیا کیا سنتے رہتے ہو آپ لوگ، کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے. سنو کون ہے زبیر، کیا نام ہے پورا؟ زبیر بن عوام. زبیر بن کون ہے یہ زبیر؟ کس کے صاحبزادے معلوم ہے؟ جناب صفیہ بنت عبد المطلب، یعنی سگی پھوپھی ہیں رسول کی اور سگی پھوپھی ہیں علی کی. یعنی یہ علی اور رسول کے پھوپھی زاد بھائی اور یہ دونوں جناب زبیر کے ماموں زاد بھائی. ایک رشتہ سمجھ میں آیا؟ سگے 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 پھوپھی زاد، سگے ماموں زاد. عوام کون ہے جانتے ہو؟ زبیر بن عوام. عوام کون؟ عوام ابن خویلد، خدیجہ بنت خویلد، یعنی ان کے والد جو ہیں جناب خدیجہ کے سگے بھائی، سگے بھائی. عوام اور خدیجہ سگے بہن بھائی.
جو علی کے مقابلے میں آیا بھائی سیدھی بات ہے، ہم تقیہ نہیں کرتے، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن زبان کھولنے میں احتیاط سے کام لیا کرو، ان رشتوں کی پاکیزگی کو پیش نظر رکھو۔ ایک جناب خدیجہ کا رشتہ ہے، ایک جناب صفیہ بنت عبد المطلب کا رشتہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ تاریخ واریخ کو بتاتا تو ہے نہیں آپ کو صرف اتنی بات بتاتے ہیں جتنی باتوں پہ آپ نعرے لگا دو، باقی اللہ اللہ خیر صلاح۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ علی کو بھیجا، جلدی جلدی چلتے ہیں، علی کو بھیجا، علی نے پکڑ لیا راستے میں، زبیر ساتھ، لہذا یاد رکھیے گا ہر خطرے کے مقام پہ زبیر علی کے ساتھ کھڑے تھے۔ احد میں بھی جو چند لوگ کھڑے رہے ان میں ایک زبیر تھے، پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ غزوہ بنی نذیر کے وقت جب علی اکیلے گئے تو زبیر نے تڑپ کر کہا تھا اللہ کے رسول بہت دیر ہو گئی، علی واپس نہیں آئے، میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پھر مسکرا کے کہا تھا کیوں زبیر بڑی محبت ہے علی سے؟ کہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، آپ جانتے ہیں مجھے اس سے کتنی محبت ہے۔ کہا اس دن کیا ہوگا، اس دن کیا ہوگا جب تم علی کے مقابلے میں آؤ گے اور تم غلط ہوگے۔ تو کہا میں علی کے مقابلے میں، کہا ہاں زبیر ایک دن آئے گا، وہی تو یاد دلایا تھا علی نے، وہی یاد دلایا تھا۔ اس لیے زبیر میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ ہاں مجھے یاد آ گیا بنی نذیر کا واقعہ۔ تو اس لیے تھوڑا شخصیات میں تمیز رکھا کرو، فرق رکھا کرو۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ جو علی کے مقابلے میں آئے گا بھائی ہمارا اس سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ زبان چلانے میں تھوڑا سا احتیاط۔ تو اب جناب پہنچ گئے حضرت زبیر اور مولا عارفان، نکالو، وہ انکار کر رہی، اور علی اختیار لے کے گئے تھے نا، اللہ کے رسول نے ایسے تو نہیں بھیجا تھا علی کو، سارے اختیارات ہیں۔ علی نے کہا دیکھ میں سارے اختیارات لے کر آیا ہوں، خیریت اس میں کہ خط نکال دے، نہیں مانا۔ تو زبیر نے سارا سامان کھول کے پھینکا، اس کا پورا سامان چھاٹ دیا لیکن نہیں نکلا۔ علی نے کہا دیکھ مجبور نہ کر، میرے پاس اتنا اختیار بھی ہے کہ میں تیری تلاشی لے لوں، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ خط تو نے کہاں چھپایا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر سختی کروں، خیریت اسی میں ہے کہ خط نکال دے۔ اب علی کا لہجہ سن کے کانپ گئی، وہ سمجھ گئی کہ علی اب سب کچھ کر دیں گے، میری گردن بھی اڑا دیں گے۔ کہہ دیا کہ اختیار لے کے آیا ہوں، ایسے تھوڑی آتے علی، ایسے تھوڑی آئے تھے، علی کو معلوم ہے کہ سارے اختیار ہیں میرے پاس۔ اس نے اپنے بالوں میں چھپا ہوا خط نکالا، مولا لے کر آ گئے۔ چلیے یہاں بات ختم ہوئی، آخری نتیجہ بتایا، پہنچ گیا لشکر، محاصرہ ہو گیا۔ جن لوگوں کو کلمہ پڑھنا تھا کلمہ پڑھ لیا، جن کے گھروں کو امان قرار دینی تھی دے دی۔ میں نے کہا یہ میرے عشرے کا موضوع ہے، ابھی 5 اس میں پڑھ کے آ رہا ہوں، آپ کو تو میں نے پتہ نہیں کیا کیا چھوڑ دیا، بیچ میں سے بتا رہا ہوں۔ اب سعد ابن عبادہ یا سعد ابن معاذ کو علم دیا اللہ کے رسول نے مکے میں داخل ہونے کے۔ اب پہاڑوں سے یہ ہزاروں کا لشکر اتر رہا ہے، اور مکے والوں کے کلیجے حلق کو آئے ہوئے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور سنیے سعد ابن عبادہ یا سعد ابن معاذ دونوں کا نام ہے، یہ جناب جب اتر رہے تھے تو یہ نعرہ لگا رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الحرمہ، آج انتقام کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج حرمتوں کے پامال ہونے کا دن ہے، ہتک حرمت کا دن ہے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول نے نعرہ سنا، عباس ابن عبد المطلب فرماتے کہ اللہ کے رسول یہ سعد کا موڈ ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ لڑائی کے چکر میں جنگ کے چکر میں ہیں۔ فوراً علی سے کہا علی چاہیے علم اپنے ہاتھ میں لیجئے، اب یہ نہیں کہا کہ کیا کہنا ہے، بس علم ہاتھ میں لے لیجئے۔ علی نے گھوڑا دوڑایا، اور کسی کو کیوں نہیں بھیجا؟ جناب سعد کی دل شکنی ہوتی، اگر کسی اور کو علم دیا جاتا تو ان کا دل ٹوٹتا کہ علم دوسرے کو دے دیا، لیکن بھیجا ایسے کو کہ جیسے ہی سعد نے دیکھا خوشی خوشی علم علی کے حوالے کر دیا۔ جانتے تھے کہ علی سے بہتر کوئی نہیں میرے ہاتھ سے علم لینے والا۔ اب علی کے ہاتھ میں علم، اپنے دلدل پہ سوار، جب علی نے اترنا شروع کیا مکے والوں کا دم نکلنا شروع ہوا، ایک ایک ظلم یاد آنا شروع ہوا، اور دیکھ رہے ہیں علی آ رہا ہے، ابو طالب کا بیٹا آ رہا ہے، لیکن علی کے لبوں پر کلمہ کیا ہے، علی کے لبوں پہ نعرہ کیا ہے، رسول نے نہیں بتایا تھا، لیکن علی جانتے تھے کہ اللہ کا حبیب کیا چاہتا ہے۔ آپ
کہتے ہوئے یوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے، آج معاف کر دینے کا دن ہے، آج عفو و درگزر کا دن ہے۔ یہ ہے علی۔ بس آخری منظر اور مصائب پر آیا، ایک منظر اور نہیں، تطہیر کعبہ۔ میں نے کہا، عرض کیا کہ بڑی بڑی تفصیلات ہیں، لیکن میں کیا کروں، ایک مجلس متحمل نہیں ہو سکتی ساری باتوں کی۔ تطہیر کعبہ، کون بت توڑے؟ کون بت توڑے بھائی؟ برسوں کی آشنائی ہے، بلکہ صدیوں کی آزمائش۔ حسرت سے دیکھ رہے ہیں آج سارے بت توڑے جائیں گے ہمارے۔ 360 بت، ہر دن کا ایک الگ بت ہوتا تھا، توڑ۔ سب سے بڑا بت حبل، کیسے توڑا جائے؟ یاد ہے نا، میں نہیں بھولا۔ اب دیکھنا رسول کی طاقت، دیکھنا رسول کی طاقت۔ کیا خیال ہے علی، آپ میرے شانوں پہ سوار ہوں گے یا میں آپ کے شانوں پہ؟ علی نے کہا آپ میرے کا احترام ہے نا، آپ سوار ہو جائیں۔ جو ہی رسول سوار ہوئے، علی نے کہا اے اللہ کے رسول، میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، میں یہ بوجھ۔ یاد رکھنا علی کا جملہ ہے، حکمت ہے، حکمت۔ کیا مطلب؟ یہ کسی انسان کا بوجھ توڑی ہے، یہ رحمت للعالمین، کائنات کی رسالت کو تو علی بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں سب کچھ ہوں لیکن محمد کے بعد ہوں۔ شیعہ، علی کے شیعہ، یا علی کے شیعہ خبردار، ادھر ادھر مت بہکنا۔ سب کچھ ہے میرا مولا علی، لیکن پیغمبر کے بعد ہے۔ اور اگر کبھی کوئی بہکانے کے لیے آ جائے، آتے ہیں نا، میں جانتا ہوں، کوئی بہکانے کی کوشش کرے تو کچھ بھی نہ کرو۔ ایک نسخہ بتا رہا ہوں، 5-6 سیکنڈ کا، وہ کر لیا کرو، کلمہ پڑھ لیا کرو۔ کیا ہے کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کتنی حسین ترتیب ہے نا؟ پہلے اللہ ہے، پھر محمد ہے، اور پھر اس ترتیب کو جو بگاڑنے کی کوشش کرے گا اس کی دنیا آخرت سب برباد ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی رکھی ہوئی ترتیب، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ترتیب ہے۔ اس میں اپنی عقلوں کے گھوڑے مت دوڑا دینا، اور جس کو یہ کرنا ہو تو اس کو پہلے اپنا کلمہ بدل بھائی جا۔ اگر تجھ میں اتنی ہمت ہے تو پہلے کلمہ بدل کے بتا دے جا۔ سمجھ میں آ گئی کتنی آسانی سے میں نے آپ کو بتا دی بات، ہے نا؟ اللہ کے رسول، میں یہ بوجھ، یعنی بوجھ رسالت کا ہے، رحمت اللہ العالمین، اب دنیا کو بتانا بھی ہے۔ مسکرائے رسول، اتر آئے گا، علی آؤ تو۔ اب علی کہاں سوار ہوئے؟ دوش رسالت پر۔ کون ہے یہ علی جس نے 2 انگلیوں سے خیبر کو اکھاڑ کے پھینکا تھا؟ کون ہے یہ علی جس نے عمرو ابن عبدوت کے ٹکڑے کیے تھے؟ مرحب کے، انتر کے، حارث کے، اور کس کس کا نام بتاؤں؟ بدر میں تو بڑے بڑے نام ہیں، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ولید ابن عتبہ، ان سب کے ٹکڑے اڑانے والے کا نام ہے علی۔ اور علی سوار ہے دوش پیغمبر پر، یعنی علی کے ذریعے رسول کی طاقت کا اعلان ہو رہا ہے کہ کائنات میں صرف اللہ کا رسول ہے جو فاتح خیبر و خندق کا وزن کو اٹھا سکتا ہے۔ اور کہاں تک پہنچے علی؟ کہاں تک؟ علی فرماتے ہیں کہ یہ میری معراج تھی، میں اتنی بلندی پر تھا کہ عرش کو چھو سکتا تھا۔ حبل وہ اتنا بڑا دیو ہیکل تھا کہ میں اس کے بارے میں آج کی زبان میں بتا دیں کہ 20 فٹ اونچا اور کوئی 15-20 فٹ چوڑا، بھائی پتھر کا بنا ہوا، معمولی بت نہیں تھا، اس کو توڑنا آسان تھوڑی تھا۔ علی نے اس کو ایسے پکڑا گردن سے
اور اٹھایا. سارا مکہ دیکھ رہا ہے, ہائے میرا دیوتا, ہائے میرا حبل, ہائے میرا حبل. اندر ہی اندر سب کے آگ لگی ہوئی, کیا ہو گیا ہمارے دیوتا کے ساتھ. اس حبل کو اٹھایا اور جب زمین پہ اوپر سے نیچے پٹکا تو ٹکڑے ٹکڑے. مجھے تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے خیبر کا منظر ہوگا. اسی طرح اٹھا کے پھینکا ہوگا دروازے خیبر کو علی نے, پاش پاش. اب جب نیچے اترے, سنیے علی کا جملہ. علی کہتے ہیں اللہ کے رسول, میں اتنی بلندی سے کودا ہوں اور مجھے چوٹ بھی نہیں لگی. اب دیکھیں مفہوم کتنا زبردست ہے اس کا. ہے بھائی شانوں پر سے تو اترے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اتنی بلندی سے اترا ہوں, مجھے چوٹ ہی نہیں لگی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جسے محمد نے بلند کیا ہو, جسے جبرائیل نے اتارا ہو علی, اسے چوٹ کیسے لگے گی؟ اللہ بس عزیزان مجھے ہمارا وقت ہو گیا. صلح حدیبیہ ایسی صلح کہ جس میں ساری شرائط مکے والوں نے رکھی, ایک شرط بھی مسلمانوں نے نہیں رکھی. ایسے ہی ہے نا, تاریخ ہے ساری تاریخ. اچھا, یہ صلح حدیبیہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں, کسی میں کوئی اختلاف نہیں. سب کہتے کہ ہاں ایسا ہوا تھا, اور لوگ پریشان بھی ہو گئے تھے, غمزدہ بھی ہو گئے تھے, بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. اللہ اسے کیا قرار دے رہا تھا؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. جس پہ مسلمان ناراض تھے, اللہ نے اسے فتح مبین کر. ساری شرائط کس کی طرف سے تھیں؟ تو کہلائی فتح مبین. میرا سوال صرف اتنا ہے کہ صلح حسن میں شرائط کس نے رکھی؟ حسن نے. شرائط کس نے رکھی؟ حسن نے. وہ صلح حدیبیہ, یہ صلح حسن. جن کو صلح حدیبیہ سمجھ میں نہیں آئی, ان کو حسن کی صلح کہاں سمجھ میں آئی؟ میں دو نتیجے نکال کے مجلس کو ختم کر دوں گا. پہلا نتیجہ, پہلی شرط صلح حسن میں پہلی شرط یہ رکھی گئی تھی سب سے اوپر کہ میرے بابا پہ سب و شتم نہیں ہوگا. بیٹا موبائل بند کرو, مصائب سنو, بند کر دو, مصائب سنو. آپ لوگوں کی ٹک ٹاکر نہیں ختم ہوتے, مصیبت. ہر بچے کو یہ بیماری ہو گئی, بیماری مرض ہو گئی, ان کو دکھاؤ, ڈاکٹروں کو دکھاؤ یار. وہ جناب وہ کل بھی یہ ہو رہا تھا, مجلس پڑھو, 100 میرے ٹک ٹاکر میں لگے تھے. تمیز ہے کوئی؟ مجلس میں بیٹھے ہو, مجلس کی کوئی تہذیب ہوتی ہے یار. اچھا جناب, کیا ہوا؟ پہلی شرط, میرے بابا پہ سب و شتم نہیں ہوگا. یعنی علی پر پوری تاریخیں گواہ ہیں, ممبروں سے علی پر سب و شتم ہوتا تھا. میں اس سے زیادہ سخت لفظ استعمال نہیں کر سکتا. اگر نہیں ہوتا تھا تو فوراً وہ اعتراض کرتے نا کہ بھئی کب ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, کب ہوتا ہے. لیکن مان لیا, ہاں آج کے بعد نہیں ہوگا. بے شک بعد میں وہ پھاڑ دیا گیا صلح نامہ میں, لیکن مانا تو صحیح نا, مانا نا کہ ہوتا تھا. یہی حسن چاہتے تھے کہ ایک بار تاریخ میں ثبت ہو جائے, 1400 سال بعد لوگ یہ نہ کہیں کہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں. کوئی تبرہ نہیں ہوتا تھا علی پہ, کوئی علی کو برا بھلا نہیں کہتا تھا, ہے نا. ثابت ہو گیا نا, کہتے تھے. 90 سال تک ممبروں پر علی پر تبرہ ہوتا تھا, سب و شتم ہوتا تھا. نماز پڑھنے کے بعد تاریخیں, ساری تاریخیں گواہ, کسی کی بھی پڑھ لیجیے. حسن نے لکھوا لیا. اتنا تو مانو کہ ہوتا تھا نا. بس ہر صلح کے فوری تو نتائج نہیں آئے. صلح حدیبیہ کے نتائج آئے 2 سال بعد. کتنے سال بعد آئے؟ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی اور فتح مکہ ہوئی ہجری 8. ایسے ہی ہے نا, 2 سال لگے. حسن کی صلح کا نتیجہ آنے میں لگے 10 سال.
کتنے سال لگے؟ 10 سال. حسن نے جو اعتراف کروایا تھا سزا سنانے میں 10 سال لگے حسین کو. کربلا میں کیا ہوا نہیں سمجھے آپ؟ 2 منٹ میں بتا دیتے ہیں آپ کو، پھر شہادت پڑھیں گے امام مجتبیٰ کی. حسین دیکھ رہے ہیں نا کہ پورے عالم اسلام میں ممبروں سے میرے بابا پہ سب و شتم ہوتا ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے. حسین نے بھی طے کر لیا کہ اب ایسا انتظام کروں گا تمہارا کہ قیامت تک جان چھڑانے کی کوشش کرو گے، کربلا سے کربلا تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی. سب یہ کہتے ہیں کہ حسین کو گھیرا گیا. عمر سعد کے لشکر نے گھیر لیا، ابن زیاد کے لشکر. میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج سے نہیں کہہ رہا ہوں، 25-30 سال سے کہہ رہا ہوں، ان کی مجال نہیں علی کے لال کو گھیر لے، ان کی مجال نہیں فاطمہ زہرا کے لال کو گھیر لے. یہ حسین ہے جب پوری یزیدیت کو کربلا میں گھیر رہا تھا. ہر مارکے سے بچ کے نکلے ہو، بدر سے لے کر آج تک بچتے رہے. حسین تمہیں کربلا میں ایسا گھیرے گا کہ قیامت تک نکلنے کی کوشش کرو گے کربلا کے حصار سے، کربلا تمہیں نکلنے نہیں دے گی. کیا کیا حسین نے؟ کیسے انتقام لیا؟ میرے بابا پہ سب و شتم کرتے ہو ممبر سے، اب قیامت تک ممبر میرا ہوگا، فضائل میرے بابا کے ہوں گے. فضائل میرے. اس نتیجے تک پہنچانے کے لیے حسن کو وہ دن دیکھنا پڑے کہ حسن جب گھر سے نکلتے تھے لوگ تانے دیتے تھے. یہاں تک بے شعور لوگ، ہمیشہ بے شعوری کا رونا روتا ہوں پورے ملک میں کہ شعور نہیں ہے لوگوں کو. بے شعور لوگ حسن کو دیکھ کر کہتے تھے یا مذل المؤمنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے، اے مومنین کو، یعنی جو صلح کر لی نا رسوا کرنے والے مومنین. یہ عالم تھا حسن. شام سے لوگ منت مان کے آتے تھے کہ مدینے جائیں گے اور معاذ اللہ حسن کے منہ پہ جا کے ان کو برا بھلا کہہ کے آئے. لڑنا، قتل ہو جانا، شہید ہو جانا حسن کے لیے بڑی بات تھی. کبھی موقع نہیں بتا دیں گے آپ کو، جمل صفین و نہروان کا شہ سوار ہے حسن. جمل تو ختم ہی حسن کے وار سے ہوئی تھی، نہیں معلوم آپ کو؟ حسن کے وار سے جمل ختم ہوئی. اس حسن کو ہی دیکھنا پڑ رہا تھا. ایک شرط کیا تھی کہ یہ منصب ادھر آئے گا حسن کے پاس، لیکن پہلے سے طے کر لیا گیا تھا ملوکیت قائم کرنے کا، بادشاہت قائم کرنے کے منصوبے پہلے سے. تو سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ حسن. ایسے ہی ہے نا، جب تک حسن مسئلہ حل نہیں ہوگا کیا کیا جائے؟ لہذا منصوبہ بندی کی گئی. مروان کو تیار کیا گیا. مدینے میں ہے نا مروان، کوئی تلاش کرو کس کے ذریعے سے یہ کام ہو سکتا ہے. کچھ دن میں بعد اس نے پیغام بھیجا کہ حسن کے گھر میں ہی ایک مل گیا ہے، اشعث بن قیس کی بیٹی، اشعث بن قیس جس نے خیانت کی تھی صفین میں مولا کے ساتھ، اس کی بیٹی ہے. اس سے کام ہو جائے گا. کنیزوں کے ذریعے سے اس سے رابطہ ہو گیا، کہ جتنا خرچ کر سکتا ہے کر دے، یہ کام ہونا چاہیے. اور امام اس کو کہتے تھے کہ مجھ سے میرے ساتھ خیانت تو نہیں کرے گی، اور یہ قدموں میں بیٹھ جاتی تھی، پیر پکڑ لیتی تھی کہ نہیں مولا ایسا ہو سکتا کہ میں فرزند رسول سے، امام سے خیانت کروں. اور یہ سوال نہ کیجیے گا کبھی بھی کہ پھر امام نے عقد کیوں کیا. تو میرے بھائی یہ سوال تو بہت دور تک چلا جائے گا نا. جناب لوط، جناب نوح، انبیاء کی ازواج نے ان کے ساتھ خیانت کی کہ نہیں کی؟ میں ادھر کہہ رہا ہوں اسی لیے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو. وہاں قرآن میں جن کا ذکر ہے، جن بیویوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے رسولوں سے خیانت کی تھی نا، جناب لوط کی زوجہ نے بھی، جناب نوح کی زوجہ نے بھی خیانت کی تھی نا، جناب نوح کے ساتھ اور جناب لوط کے ساتھ. تو یہ سوال نہ کیجیے گا. مشیت الہی کے تحت جس واقعے کو ہونا ہے نا وہ ہو کے رہے گا. جیسے واقعہ کربلا،
ورنہ صرف عباس اکیلے بھی کافی تھے جنگ ختم کرنے کے لیے، تو ہے نا، ایسا ہے نا. بس جب سارے معاملات تھے، سب سے بڑی جو لالچ اسے دی گئی وہ یہ دی گئی تھی کہ تو اس کی ملکہ بنے گی جو آگے چل کر پورے عالم اسلام کا بادشاہ بنے. اب اس کے دماغوں میں وہی گھوم رہا کہ میں اتنی بڑی سلطنت کی ملکہ بنوں، اور یہاں میں کہاں رہتی ہوں، کتنی پابندیوں میں قید و بند میں رہتی ہوں. زہر کی شیشی بھیجی گئی مروان، دیکھ یہ میں نے خاص طور پہ ہند سے بنوا کے منگوایا ہے، یہ ایسا زہر ہے کہ اس کے 2 قطرے اگر دریا میں ڈال دیے جائیں تو ساری دریا کی حیات ختم، یعنی جتنے بھی دریا میں جانور ہوں گے سب اس زہر کے اثر سے سب مر جائیں گے. یہ کسی طرح سے حسن کے پینے کے پانی میں ملا دینا. پرسوں کی شب گزری نا، 27-28 کی درمیانی شب، حسن اس کے گھر میں ہے، افطار کیا، روزہ کھولا، رات آگے بڑھی، پانی طلب کیا. اس زمانے میں ہمارے یہاں ہم چھوٹے گھڑے ہوتے تھے نا، تو بعض بڑے موٹے پتھر کے بنائے جاتے تھے تاکہ پانی اندر ٹھنڈا رہے. ہم نے بھی ان سراہیوں کا پانی پیا ہے کہ گرمی میں بھی ان میں پانی ٹھنڈا رہتا تھا. فریج وریج کا تو زمانہ تھا ہی نہیں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے. تو پانی کے گڑھے میں اس ملون نے جو دریا کے لیے جس کے 2 قطرے کافی تھے پوری شیشی ڈال دی. اگرچہ کہ وہ گڑھا بہت موٹا ہوتا تھا، کبھی کبھی 4 انچ کی بھی اس کی وہ ہوتی تھی، لیکن اس کی تہ میں کیا اثر ہوا ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن میں تو وہ بتاتا ہوں جو بعد میں ہوا. جب امام نے پانی طلب کیا تو یہ ملونہ اسی ظرف سے پانی کا کوزہ بھر کے لے آئی. امام نے لبوں سے لگایا بس 2 گھونٹ. کتنے گھونٹ ہیں؟ جرعتین لکھا ہے مقاتل میں. 2 گھونٹ لیے تھے امام نے. میں روایت کے لفظ پڑھ رہا ہوں میرے بھائیوں، مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ پر کیا اثر ہوتا ہے، میں روایت کا لفظ دہرا رہا ہوں. امام کا وجود کانپ گیا، تھر تھرانے لگا، آپ کے ہاتھ سے پیالہ چھٹ گیا، پانی نیچے گرا. اب اس زہر کی تاثیر بتاؤں، جب وہ کچی زمین پہ پانی گرا ہے نا، زمین نے جوش مارنا شروع کر دیا، یعنی زمین جل کر کھولنے لگی تھی اس زہر کے اثر سے. اب مجھے بتائیے معصوم کے کلیجے کا کیا حال ہوا؟ صرف 2 گھونٹ. امام نے دونوں ہاتھوں سے اپنا کلیجہ تھاما، کہا ملونہ وہی کیا نا تو نے جس کا مجھے ڈر تھا، لیکن یاد رکھ تو اپنی مراد کو کبھی بھی نہیں پہنچے گی. تو نے جہنم کی آگ کو اپنے پر واجب کر لیا، تجھے کبھی تیرے دل کی مراد نہیں ملے گی جس خاطر تو نے یہ کیا ہے. حسن کے گھر سے فریادیں جب بلند ہوئی تو ہاشمیوں کے گھروں کے دروازے کھلنا شروع. ہر کوئی اپنے دروازے سے نکل کے بھاگا. مجھے نہیں معلوم حسن کے پاس پہلے زینب پہنچی یا پہلے حسین. بھائی کی آغوش میں جب حسن کا سر تھا نا، تو حسن نے جانتے ہیں کتنی تکلیف میں تھا میرا مولا. حسن نے اپنے بھائی کو پکڑ کے زور سے بھینچا ہوا تھا، سینے سے لگا. اتنی تکلیف شدت سے آپ محسوس کرے تھے، جگر کٹ رہا ہے، اندر سے کٹ رہا تھا. بہن دوڑی آئی، چاہا کہ بھائی کو لے. حسن کو خون کی قے ہوئی اور جگر کے ٹکڑے گرے. دوڑایا حسین نے، بہن پہلے لگن لے کر آؤ. چیخ رہی ہیں ثانیہ زہرا، میرا بھائی میرا بھائی میرا بھائی. اسی حالت میں لگن لے کر آئی ہیں. کہتے ہیں کہ جگر کے ٹکڑے لگن میں گر رہے تھے. میں کہتا ہوں نہیں، ایک نظر سے اور دیکھو نا، کسی اور نظر سے دیکھو، انصاف سے بتاؤ. جب حسین زلجنہ سے نیچے گرے تو کس نے آغوش پھیلائی تھی؟ کس نے آغوش پھیلائی تھی؟ تو میں کیسے مان لوں کہ جب حسین کا گلا کٹ رہا ہو تو ماں موجود ہو، اور جب حسن کے جگر کے ٹکڑے نکل رہے ہوں، جگر کٹ رہا ہو تو ماں موجود نہیں ہوگی؟ ارے یہ لگن ظاہر ہے، باطن میں دیکھو گے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں بھی زہرا نے دامن پھیلایا.
اپنے بچے کے جگر کے ٹکڑے سمیٹ رہی ہوگی قیامت کے دن کے لیے، معبود جب تو مسند عدالت پر ہوگا۔ میرے بچوں کو کیسے کیسے مارا ہے ان لوگوں نے بے دردی سے۔ عزاداران حسین، بس وہ وقت آیا، حسن نے سب کو وصیتیں کرنا شروع کی، سب کو حوالے کیا حسین کے حسین کے حسین کے۔ ام فروا کو بلایا، میرے قاسم کو لاؤ۔ 2-2.5 سال کا قاسم آغوش میں لے کر آئی جناب ام فروا، اپنے سینے پہ لٹا لیا، اور جانتے ہیں کبھی سر کے بوسے، کبھی رخساروں کے، کبھی لبوں کے، کبھی سینے کے، کبھی بازوؤں کے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ سارے جسم کے بوسے کیوں لے رہے ہیں حسین، شاید حسن کیوں بوسے لے رہے ہیں، مگر شاید اس لیے جگہ جگہ بوسے لے رہے ہیں، حسن دیکھ رہے ہوں گے کہ عاشور کے دن کہاں کہاں میرے بچے کے جسم پر گھوڑوں کی ٹاپیں پڑیں گی، گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا جائے گا میرے قاسم کا لاشا۔ ام فروا کو وصیت کی، یاد رکھنا یہ ابھی چھوٹا ہے، عاشور کے دن اتنا بڑا ہو جائے گا کہ تلوار اٹھا لے، اسے روکنا مت، اسے میدان میں بھیج دینا، میرا بھائی نہ جانے دے، یہ میری وصیت جو اس کے بازو پہ باندھ رہا ہوں میرے بھائی کو دکھا دینا، میرا بھائی میری وصیت پہ عمل کرے گا۔ بس عزاداران حسین، صبح ہوئی، جدائی کا وقت آیا، مدینے والے گھر کے باہر جمع ہیں کہ حسن کا تابوت برآمد ہوگا۔ بہنوں نے رخصت کیا، بھائیوں نے تابوت اٹھایا، پھر بہنیں دوڑی ایک بار اور زیارت کرنے تک، بھائیوں نے تابوت رکھ دیا، پھر اٹھایا، بیٹیاں آگے بڑھیں، کبھی بیویاں آگے بڑھیں، ارے جتنی بار بیویوں نے چاہا، بھائیوں نے جنازہ واپس رکھا، واپس رکھا، واپس۔ لیکن عزادارو ایک بات یاد رکھ لینا، یہ کیفیت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک جنازہ گھر میں ہو، لیکن جب جنازہ باہر چلا جائے پھر کسی کی خواہش نہیں ہوتی کہ جنازہ واپس آ جائے۔ میں نے بڑا مختصر کر دیا، 300 تیر لگنے کے بعد جب یہ جنازہ واپس ہوا، گلی میں شور کی آوازیں بلند ہوئیں، ثانیہ زہرا نے گھبرا کے کہا فضہ دیکھ یہ شور کیسا ہے، ابھی تو میرے بھائی حسن کا جنازہ گیا ہے یہاں سے، ابھی تو میرے بھائی تابوت لے کر گئے ہیں حسن کا۔ فضہ نے خیمے کا پردہ اٹھا کے چلا کر کہا شہزادی بھائی کا تابوت تو واپس آ رہا ہے۔ بس اسی اسنا میں عباس، حسین، محمد حنفیہ، دیگر بیٹے تابوت لے کر اندر داخل ہوئے۔ زینب چلاتی ہوئی دوڑی، بھیا کیا ہوا، جنازہ واپس کیوں آ گیا؟ حسین نے جنازے کو رکھا، کہا بہن باقی ساری باتیں بعد میں، پہلے بھائی کے جنازے سے تیر تو نکالو۔ بہنیں سنو آخری جملے، بہنیں روتی جاتی ہیں، تیر نکالتی جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں اے ثانیہ زہرا، ارے یہاں آپ کو اتنا وقت تو مل گیا کہ آپ بھائی حسن کے تابوت سے تیر نکال لیے۔ عاشور کے دن کیا ہوگا جب تیروں پر معلق حسین کا جسد گھوڑے سے زین سے زمین کی طرف آئے گا، آپ 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی ہوں گی کس طرح حسین کے گلے کو کاٹا جائے گا۔ یہاں دوبارہ تابوت چلا گیا نا، حسرت رہی زینب کو، کاش میرے بھائی حسین کا تابوت بھی اٹھا ہو۔ آئیے ہائے حسن، ہائے حسن، ہائے حسن، ہائے حسن، ہائے حسن،
ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن